اچھا جی، اب آتے ہیں ہم یہ جو نیب اور آرڈیننس پہ حکومت اور اپوزیشن کی افواہیں چل رہی ہیں. افواہیں تو نہیں بلکہ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ اسد عمر صاحب باقاعدہ اپوزیشن سے رابطے میں ہیں اس کے بارے میں، اور انہوں نے عمران خان صاحب سے بھی یہ بات کی اور ان کو بھی اس بات کا پتہ تھا. لیکن شہباز شریف اور خواجہ آصف ان دونوں نے اس بات کی تردید کری ہے. وہ کہتے ہیں ہم کوئی ان ٹچ نہیں ہے گورنمنٹ سے. تو آپ کی چڑیا کی کیا خبر ہے؟ دیکھیے، چڑیا کہتی ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے مگر انفارم، مطلب ہے کوئی کمیٹی نہیں بنی دونوں طرف سے کہ آپ بات کریں گے نہیں کریں گے. اسد عمر صاحب کو یہ کہہ دیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں رہیں اور اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں جہاں تک لے جا سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نیب کا جو معاملہ ہے نا، اس کے اندر دو رائے تھی، میں آپ کو بتا ہی دوں. ایک تو پرائم منسٹر صاحب کی رائے تھی کہ ٹائٹ کر کے رکھو، نیا ہم لوگ کو پہ جاؤ سارے، اور اس کو یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف نہیں جانا اور اپوزیشن کو ٹائٹ کریں. دیٹس مائی چڑیا خبر. اچھا، اسٹیبلشمنٹ کا رویہ یہ تھا کہ میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بڑی ون سائڈڈ چل رہی ہے بات. ٹھیک ہے، اگر پی ٹی آئی کی طرف ٹارگیٹنگ نہیں کرنی تو پھر ذرا اپوزیشن کو بھی ذرا، یہ بدنام ہو رہے ہیں کہ ون سائڈڈ چل رہا ہے. اور کیونکہ نیب کے اندر زیادہ تر اسٹیبلشمنٹ کے پرانے لوگ ہیں اور بلیم جو ہے وہ سارا اسٹیبلشمنٹ پہ آ رہا ہے، تو ذرا اس کو یا تو ایون ہینڈڈ کریں، پی ٹی آئی کو بھی اٹیک کریں یا ادھر سے بھی کچھ کریں، یا یہ ہے کہ ذرا اس وقت کرونا بھی چل رہا ہے، انڈیا کا بھی مسئلہ چل رہا ہے، ہمیں تھوڑی سی نیشنل یونٹی چاہیے، تو ذرا ہاتھ ہولی رکھو کیونکہ یہ بڑی بدنامی ہو رہی ہے. اور پھر وہ بزنس کمیونٹی اور بیوروکریٹس، اس کے ساتھ اکانومی رکی ہوئی ہے، وہ وہاں بھی بڑے گڑبڑ ہے. تو تھوڑی بہت امینڈمنٹ کی بھی ضرورت ہے اور تھوڑی بہت سیاسی طور پہ بھی اپروچ کی تھوڑی سی فرق ہے. یہ دیٹ واز دی اسٹیبلشمنٹ ایڈوائس. اب آپ نے دیکھا ایک امینڈمنٹ ہوئی، ایک آرڈیننس آیا، اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے جو ایک موقف تھا وہ تو ایکسیپٹ کر لیا پرائم منسٹر صاحب نے کہ بیوروکریٹس اور بزنس مین کے اوپر تھوڑی بہت ترمیم انہوں نے کی. وہ جو 4 مہینے ایک آرڈیننس رہا ہے کہ تاکہ بزنس کمیونٹی کو نہ ہراس کیا جائے اور بیوروکریسی کو نہ ان کے ہاتھ نہ باندھ دیے جائیں، خوف زدہ نہ کر دیا جائے کہ وہ فیصلے کرنے سے ہی انکار کر دیں، جو کہ ابھی سچویشن تھی. تو اس کو تو ایڈریس کر لیا مگر وہ اب ختم ہو گیا، پھر سے اس کو کرنا ہے. تو اب صورتحال یہی آ گئی ہے کہ اس کو جب پھر سے کرنا ہے، اور اگر وہ آرڈیننس کرنا ہے پھر تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو مرضی کر لیں. اور اگر آرڈیننس نہیں کرنا، قانون بنانا ہے، تو پھر تو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا نا. پہلے تو اپوزیشن کے پوچھے بغیر یہ کر دیا تھا. جب اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں گے تو قانون بنائیں گے تو پھر اپوزیشن کہے گی اچھا پھر یہ بھی ہے، ہمارا بھی مسئلہ ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے. تو یہ سچویشن ہے اس وقت، کیونکہ اب بیوروکریسی اور بزنس مین کہہ رہے ہیں جی یہ 4 4 مہینے والی بات نہیں، قانون بنائے تاکہ ہمیں سیکیورٹی ملے. اب قانون بنانے جائیں گے تو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اس لیے اسد عمر صاحب ادھر ادھر بات چیت چل رہی ہے کہ اب اپوزیشن کو کیا کیا جائے. اپوزیشن نے تو پہلے دن سے ایک ڈرافٹ بنا کے دیا ہوا ہے نا. وہ پیپلز پارٹی کا بھی ڈرافٹ ہے، اب نون لیگ کا بھی ایک ڈرافٹ ہے، جو کہ اب میڈیا کے اندر آ رہا ہے اور بڑی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ اتنے وائڈ رینجنگ. اور ابھی وہ آرٹیکل بھی آ گیا ہمارے دوست عمر چیمہ صاحب کا کہ وہ اپوزیشن کہہ رہی ہے یا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر یو اسکریچ آر بیک ویل اسکریچ یور بیک. اور یہ جو ترمیم کی بات ہو رہی ہے کہ جی جب تک فائنل فیصلہ سپریم کورٹ میں جا کے نہیں ہو جاتا اور ساری اپیلز جو ہیں اس وقت تک وہ ختم نہیں ہو جاتی، مسترد نہیں ہو جاتی، اس وقت تک کنوکشن نہیں ہوگی. تو اگر کنوکشن ہو بھی جاتی ہے تو اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا جائے گا انٹل اینڈ انلیس سپریم کورٹ میں جا کے اس کنوکشن کے اوپر مور نہیں لگ جاتی، ساری اپیلز ختم نہیں ہو جاتی. تو ظاہر ہے کہ یہ تو پھر میاں صاحب کے مین کیس تو اس وقت میاں صاحب کا ہے نا، میاں نواز شریف صاحب کہ کنوکشن ہوئی بھی ہے، اپیل میں ہے، اور یہ دس از دا سچویشن. تو میرا یہ خیال ہے کہ باتیں ہو رہی ہیں مگر نان انسٹیٹیوشنل طریقے سے ہو رہی ہے. اور شیخ صاحب نے یہ بھی بات کہہ دی ہے تمکنت کے اصلی فیصلے جو ہیں کہ فائنل ڈرافٹ جو ہے وہ پھر کہیں اور بنے گا. ان سے مراد یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ بنائے گی، وہ دیکھ رہی ہے ساری باتیں، وہ میرا خیال ہے اپوزیشن کی طرف سے بھی کچھ انپٹ لے رہی ہے اور وہ گورنمنٹ کی اسد عمر صاحب کی بھی انپٹ ہے، اور فائنلی ان کا اپنا بھی تو ایک اپروچ ہے نا. تو شیخ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں مگر نان انسٹیٹیوشنل طریقے سے ہو رہی ہیں. اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیب والا معاملہ ہے دس ول ہیپن، ابھی جلدی میں یہ نہیں طے ہوگا. آئی ایگری ود ہم، جلدی میں یہ نہیں طے ہوگا. سو ان پرنسپل دس از واٹس ہیپننگ.
اچھا، شیخ رشید صاحب یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن تو یہ کرے گی تعاون اس سے 18ویں ترمیم میں، کیونکہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ نیب آرڈیننس کی جو ڈیل ہے وہ لیں گے، مگر ساتھ وہ ایک اور بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کے اندر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مستقبل میں دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ہمارے ساتھ نہ یہ ہو جائے، اس لیے وہ نیب آرڈیننس میں یہ ترمیم چاہتے ہیں۔ تو اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی خان صاحب اس میں بالکل کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ وہ اس کو چینج کرانا چاہتے ہیں۔ تو جو اتنا بڑا نعرہ تھا خان صاحب کا کرپشن کے خلاف جنگ کا، آپ کے خیال میں جو پارٹی کے اندر سے جو پریشر آیا اس پر انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے؟ نہیں نہیں، پارٹی کے اندر سے اتنا کوئی خاص پریشر نہیں ہے، وہی کاروباری لوگوں کا پریشر ہے، بیوروکریسی کا پریشر ہے۔ بیوروکریٹس جو ہیں وہ اپنے منسٹرز کو ہی بات بتاتے ہیں نا کہ سر آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ لکھ دیں تو میں کر دیتا ہوں، ادروائز میرے نہ ایکسپیکٹ کریں کہ میں کوئی نوٹ لکھ کے بھیجوں گا کہ آپ یہ کریں، آپ آرڈر کریں تو میں کر دیتا ہوں، ذمہ داری آپ لیں۔ تو وہ پریشر تو ہے منسٹرز کے اوپر فرام ود ان دا بیوروکریسی اینڈ ود ان فرام دا بزنس کمیونٹی آلسو۔ سو دیٹ آئی تھنک، اور خان صاحب جو ہیں وہ تو لگے ہوئے ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں نہیں، آئی تھنک ہی اگریز کہ جی بیوروکریٹس اور بزنس مین کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، مگر باقی جگہ پہ ہی ڈزنٹ اگری۔ سو آئی تھنک یہ بات کہ ان کی پارٹی کے اندر سے بھی پریشر ہے، یس ہے، بٹ اٹس آف اے ڈفرنٹ کائنڈ، اٹس ناٹ پرو اپوزیشن، اٹس پرو بزنس اینڈ پرو بیوروکریسی۔ اچھا، تو یہ سوال تو پھر یہ بنتا ہے نا سیٹھی صاحب کے شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم پہ بھی کوئی ان کی ڈیل ہو جائے گی، مگر وہ ہے کیا چیز جو یہ 18ویں ترمیم میں بدلنا چاہتے ہیں، اور وہ کیا بدلی جائے گی؟ اپوزیشن مان جائے گی؟ دیکھیے یہ کور ایشو ہے کہ نیب کو، جو نیب کے اندر جو امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہے نیب لا میں، اس کا کیا تعلق ہے جو امینڈمنٹ 18th امینڈمنٹ کے اوپر جو باتیں ہو رہی ہیں۔ دیٹ از واٹ شیخ صاحب واز ٹاکنگ اباؤٹ، کیونکہ ہم تو ڈسکس کرتے رہے ہیں نا کہ کون چاہ رہا ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے اندر بھی تبدیلی ہو، اور وہاں بھی اپوزیشن نے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 18th امینڈمنٹ میں تبدیلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اگر 18th امینڈمنٹ میں تبدیلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر نیب کے اندر یہ جو اپنے ڈیمانڈس اپوزیشن کریٹ کر رہی ہے، تو ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا جب تک ان کو کچھ 18th امینڈمنٹ کے اندر کچھ لین دین نہ ہو، کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے اندر جو پریشر آ رہا ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں آ رہا۔ پی ٹی آئی تو ایک زمانے میں کہتی تھی کہ اگر 18th امینڈمنٹ کو کسی نے چھیڑا ویل اپوز اٹ، تو وہ کیا چیز ہے وہ ہم نے پہلے بھی بات کہی ہے، اور آج میں آپ کو اس کی سولوشن بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ 18th امینڈمنٹ کے اوپر ہے کہ جو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہے نا، اس کے اندر اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں رہ جاتے ٹو لک آفٹر بوتھ ڈیفینس اینڈ ڈیٹ سروسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ تو اب ایشو یہ بنا ہوا ہے کہ یار پروونسز پیسے زیادہ لے جاتی ہیں، کسی طریقے سے پروونسز کو کہے کہ پیسے اتنے نہ لیں، اس چیز کو چھیڑا جائے۔ اچھا، اب ترمیم تو بہت بڑی ہے وہ 18th امینڈمنٹ، اب اپوزیشن کی طرف سے اشارے آ رہے ہیں کہ ہم یہ جو ڈیفنس والا معاملہ ہے اس کو ہم سننے کے لیے تیار ہیں، اس کے راستے نکالنے کے لیے تیار ہیں، بیکاز اپوزیشن بھی تو ایس جی سے اسٹیبلشمنٹ کے آگے تو نہیں کوئی کھڑا ہوتا، اور وہ تو بڑی سافٹ پوزیشن لی ہوئی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں۔ تو اب وہ کیا سولوشن ہے جہاں کچھ اسٹیبلشمنٹ کو 18th امینڈمنٹ کو امینڈ کیے بغیر اگریمنٹ میں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یا کہیں اور کوئی سیٹلمنٹ ہو سکتی، اور اس کا راستہ جو ہے وہ آپ کو دکھا دیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے۔ اسحاق ڈار صاحب نے جاتے جاتے اشارہ کر دیا ہے کہ وہ ہم دیکھنے کے لیے تیار ہیں، بیکاز آفٹر آل وی آر پرو فیڈریشن اینڈ پرو فیڈرل گورنمنٹ، ہم نہیں چاہتے کہ ڈیفینس سروسز جو ہے اس کو کوئی نقصان ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو پیسے رہ جاتے ہیں نا ڈسپوزیبل پول، جس میں سے پھر حصے بنتے ہیں پروونسز کے، وہ جو ڈسپوزیبل پول ہے اس کے اوپر بحث ہو سکتی، ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ اب وہ آگے نہیں ابھی بات ہوئی کہ وہ ڈسپوزیبل پول جو ہے وہ کس طریقے سے اس کو کیسے امینڈ کیا جائے گا۔ 3 پروونسز اور فیڈرل گورنمنٹ ایک طرف ہے، صرف سندھ ہے جو اپوز کر سکتا ہے، اور تو کوئی نہیں کرے گا۔ تو اس میں یہ اب ڈسکشن جو ہوگی آگے جا کے وہ یہی ہوگی کہ امینڈمنٹ کو نہ چھیڑا جائے، مہربانی کر کے این ایف سی کے اندر، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر فارمولہ جو ہے نا اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیا جائے، اور وہاں کوئی امینڈمنٹس کی اگر ضرورت ہے تو وہاں کر لی جائے۔
وہ اگر ہو گیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ڈسپوزیبل پول میں سے پروونسز بھی کچھ پیسہ ڈیفنس کے لیے دیں گی. کتنا دیں گی, کس فارمولا کے تحت دیں گی, ابھی تو سارا فیڈرل گورنمنٹ کو بوجھ ہے نا. اب وہ ڈسپوزیبل پول چلا گیا, اب اس میں سے کچھ اگریمنٹ ہو جاتی ہے تو کچھ پیسے پروونسز بھی ڈیفنس کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جائیں گی. آئی تھنک دیٹ از ویئر دی ڈبیٹ از گوئنگ ٹو گو. تو اگر وہ ہو جاتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ خوش ہو جائے گی, مگر اس کے لیے ظاہر ہے پھر اپوزیشن کی ہیلپ کی ضرورت ہے, ادروائز شور پڑ جائے گا. تو اگر وہ کرنا ہے تو پھر اپوزیشن کو بھی کچھ دینا پڑے گا, دیٹ ول بی آن نیب. اسی لیے آپ کو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آگے بہت کچھ ہونے جا رہا ہے, بہت بڑے تبدیلیاں آ رہی ہیں کچھ, اور میرا خیال ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہوگا جو کہ وہ اپوزیشن اور گورنمنٹ سے کچھ نہ کچھ کنسیشنس ایک دوسرے کے بارے میں بھی دلوائے گی اور اپنے بارے میں بھی کچھ لے گی. دیٹس واٹس گوئنگ ٹو ہیپن.